ہاں بالکل جی، دیکھیے اصل میں یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ اولاد کے لیے نہیں ہے، گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو آپ کے گھر میں رہتا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نمازی نہیں ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بات بات پہ مانتا نہیں ہے، آپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، کچھ بھی مطلب گھر میں مسئلے ہوتے ہیں نا، کچھ بچے یا کچھ لوگ ایسے بڑے بزرگ بھی ہوتے ہیں جی، بچوں کی کیا بات کرتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں جی، ہاں بالکل خامند بھی ہوتے ہیں، وہ بیویوں سے لڑتے ہیں، یا بعض تو ہاں خامند بالکل مطلب جو خامند ہوتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں بیویوں کے ساتھ، اور بعض بیویاں بھی لڑتی ہیں خامندوں کے ساتھ۔ تو مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ فرما بردار ہو جائیں، 5 وقت کے نمازی ہو جائیں، اور ایسے ہو جائیں، ایک بندہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک والا معاملہ ہو جائے تو ویسا ہو جائے بالکل، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے اصل میں یہ ہے کہ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہیں نا، اس معاملے میں آپ کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قرآن پاک میں ہے، جو حدیث میں ہے، اس پہ آمنا صدقنا والا کام کیا کریں، اس میں حیل و حجت مت ڈھونڈا کریں، اس سے یہ ہوگا، کس سے کیا ہوگا، کس سے کیا ہوگا۔ ایک دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک قرآنی آیت آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ آیت ہے، وہ سورہ الفرقان کی آیت ہے جو بتانے جا رہا ہوں، اس کا یہ عمل ہے۔ ویسے تو اس کا طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے، ہاں نماز کے بعد، جی ہاں نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد مطلب آپ 5 وقت کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں، تو 5 وقت کی نماز کے بعد نماز میں آپ جتنی دعائیں پڑھتے ہیں، تو جیسے آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ بھی آپ پڑھتے ہیں، تو جو میں آپ کو یہ دعا بتانے جا رہا ہوں یہ تو بہت خاص ہے نا اس معاملے میں، اس کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ سورہ فرقان، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں جب آپ پڑھتے ہیں نا، جو لوگ تو نماز پڑھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یار اگر 3 وقت کی پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے نا، باقی 2 وقت بھی آپ پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ 5 وقت کوشش کریں نا پوری 5 وقت کی پڑھ لیا کریں تاکہ آسانی ہو جائے۔ جو آپ 3 وقت کی پڑھتے ہیں تو آپ ان 3 کے ساتھ تو آپ پڑھ لینا اس دعا کو، 10 بار آپ نے پڑھنا ہے اس دعا کو۔ ہر نماز کے بعد جب آپ بیٹھیں تو اچانک تیزی سے مت اٹھ جایا کریں کہ جیسے بڑا بندہ مشکل میں پھنسا ہوتا ہے نماز میں، ایسے مت کریں نا۔ نماز میں تھوڑی دیر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھا رہا کریں، تھوڑے سے ذکر کیا کریں انہی اذکار میں، ہاں جی وہی جو عربی میں اس کو کہتے ہیں اذکار بعد الصلاۃ، اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ والے، جی ہاں وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں اذکار بعد الصلاۃ، جی تو یہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں آپ نے 10 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، یہ ہے آیت ہے لیکن دعا کی صورت میں ہے، 10 بار، یہ کم از کم 10 بار ہے آپ نے پڑھنی ہے۔ اور آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں جو بندہ بدتمیز ہے، جو بندہ نافرمان ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ذہن میں رکھ کے 10 بار پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے وہ بھی ہیں جو بے نمازی بھی ہیں، وہ بھی اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو وہ کون ہیں، لیکن بے نمازی جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بے شک نہ نمازیں پڑھیں، نماز تو آپ کو ضرور پڑھنی ہی چاہیے۔ نماز اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ میں اور کافر میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ نماز جب آپ پڑھتے ہیں 5 وقت کی تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور جس بندے کی 5 بار اللہ سے ملاقات ہو، 5 بار جس بندے کی اللہ سے ملاقات ہو تو وہ تو اللہ کا خاص بندہ ہو گیا نا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے جو اس کے روزانہ 5 بار اس سے ملاقات کرتے ہیں، وہ تو اس کے ایسے جناب شمار ہوتے ہیں جیسے یہ خود وزیر اعظم ہے۔ تو جو بندہ 5 وقت اب نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کے قدموں میں سجدہ ہوتا ہے، تو ان کی دعائیں تو جلدی قبول ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کی تو حاضری ہوتی ہے، وہ تو خاص ہو گئے نا۔ ہاں جی، تو ہاں جی میں بتاتا ہوں بالکل ان کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے تو وہ کیا کریں، اور جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی یہ عمل کریں، وہ بھی کر سکتے، ہاں وہ بھی کر سکتے ہیں جو نماز 5 وقت کی پڑھتی ہیں، میں آسان کر دیتا ہوں، وہ بھی کر سکتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ بھی کر سکتے ہیں، جو 1 وقت بھی کرتے ہیں، 2 وقت کی پڑھتے ہیں، 3 وقت کی پڑھتے ہیں، سارے لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے آپ کو کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر پانی کا گلاس لینا ہے، پانی کے گلاس میں مطلب لے کے آپ نے 10 بار اسی آیت کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ والی آیت 10 بار پڑھنی ہے، اور 10 بار پڑھنے کے بعد اس کو دم کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ کو ریفرنس نہ بتاؤں کہ یہ آیت آئی کہاں سے ہے اور اس کا ریفرنس کیا ہے، کس نے یہ پڑھی تو کیا ہوا، تو یہ تو پھر بات تو نہ بنی۔ اور کوئی بھی بات ہوا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو وہ تو پھر محفل ہی نہیں ہوتی۔
جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بچہ تھا جن کا نام تھا انس بن مالک، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ ان کی والدہ، ان کا نام تھا ام سلیم۔ انہوں نے بچپن ہی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر دیا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو۔ اس لیے تو ہزاروں حدیثیں ہیں نا آپ سے، حضرت انس بن مالک سے ہزاروں حدیثیں ہیں۔ تو واقعہ یوں ہے، واقعہ سنیے نا کیا ہے۔ جی ہاں، واقعہ ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حضرت ام سلیم کے گھر گئے، یعنی حضرت انس جو بچے تھے اس وقت کے، ان کے گھر گئے تو حضرت ام سلیم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا پیش کیا؟ گھی اور کھجوریں پیش کی، گھی اور کھجوریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو واپس اپنی جگہ پر ڈال دو، گھی کو مشکیزے میں ڈال دو، کھجوروں کو اپنی اس کی ٹوکری میں ڈال دو۔ حضرت ام سلیم ذرا حیران ہوگی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آیا یا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب ان کے پوچھنے پہ ان کو بتایا اور اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمانا چاہتے تھے حضرت ام سلیم کے لیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں گھر کے اسی ایک کونے میں، چھوٹا سا گھر تھا، مطلب انصار میں، صحابہ میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، تو اسی کے کونے میں جو ہے وہ 2 نفل نماز پڑھی۔ جو نفل نماز پڑھی تو جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو حضرت ام سلیم بول پڑی۔ تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مطلب ظاہر ایک مقصد کے لیے ہی آپ نے وہ پڑھے تھے نا۔ تو حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے گزارش ہے کہ میرے ایک خاص بندے کے لیے دعا فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس کے لیے؟ تو حضرت ام سلیم نے اشارہ کیا حضرت انس کے لیے، یعنی جو بچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر دعا کی کہ یا اللہ حضرت انس کو بہت سارے جو ہے اولاد بھی عطا فرما اور خیر بھی عطا فرما، بہت زیادہ رزق بھی عطا فرما۔ تو ناظرین، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی تو حضرت انس فرماتے ہیں، جو کہ بعد میں ظاہر ہے کہ یہ بصرہ میں جا کے رہنے لگ گئے تھے اور تقریباً 90 سے 99 سال کی عمر میں جا کے آپ کا وصال ہوا حضرت انس کا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً ایک مختلف روایات میں ہے کہ 90 سے 120 تک اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو دفنایا ہے، یعنی اتنے اللہ رب العزت نے بیٹے عطا فرمائے جو فوت ہوتے رہے، ظاہر شادیاں بھی کرتے رہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر یہ دیکھیے کہ پھر حضرت انس نے یہ بھی فرمایا کہ میرا باغ ایسا کہ وہ سال میں 2 بار پھل دیا کرتا، سال میں 2 بار پھل دیتا تھا، باقی باغ سال میں 1 بار پھل دیتے، تو ایسا تھا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گلاس آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ نے اس آیت کو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ سورہ الفرقان ڈھونڈ لیجئے نا قرآن پاک میں، میرا خیال ہے 25 نمبر سورت ہے شاید۔ سورہ الفرقان کا نام میں بتا رہا ہوں، اس کی آیت نمبر 74 ہے، اس کی آیت ہے جو یہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے۔ ویسے جو اس کی آیت شروع ہوتی ہے، وہ جو الفاظ وہاں استعمال ہوئے ہیں وہ ہے والذین یقولون، وہ آپ نے یہ 2 لفظ نہیں پڑھنے، آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے 10 بار؟ جی ہاں، آپ نے ربنا مطلب یہاں سے شروع کرنا ہے، پہلے 2 الفاظ آپ نے چھوڑ دینے ہیں، وہ یہ الفاظ ہیں، غور سے سن لیجئے، آپ یہ لکھ لیجئے۔ اور ناظرین ہمارے کون سا کیمرہ ہے؟ یہ والا؟ ہاں جی، تو ناظرین سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ جو ہے اس کو نوٹ کر لے، تو وہ بھی اس میں بھی ڈال لے۔ وہ ہے یہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آگے ہے وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے ربنا، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد، ہاں جی، وذریاتنا، ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔
امام کون بنتا ہے؟ جو متقین سے بھی اوپر کا ہوتا ہے، جو ظاہر ہے جو، اور امام یعنی باقی جو مقتدی ہوتے ہیں پیچھے نماز پڑھ ہوتے ہیں، امام آگے ہوتا ہے، تاکہ ہم جو کچھ کریں وہ ہمارے بعد میں آنے والے ہم سے دیکھ کے بھی وہ کریں کہ جناب ہمارے بزرگ ایسے تھے۔ تو وہ اتنی اولاد نیک اور صالح ہو جاتی ہے اس سے کہ یقین کریں کہ بندہ حیران ہو جائے کہ یہ وہی بندہ تھا، یہ کیسے ایک دم سے بدل گیا اس کی، تو یہ تو ماشاءاللہ ایسا جو بندہ بات کرتے ہوئے لڑتا جھگڑتا تھا اور اب اتنا میٹھا بولتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور وہ پھر ہاں جی وہ اسلامی باتیں کرنا شروع کر دے گا اور پھر دین کی طرف آ جائے گا۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت نے، حضور نے کیا فرمایا تھا کہ بندے کا دل، انسان کا دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں میں ہے، ایسے اللہ پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کی اس دعا سے جو ہے، اتنی خاص آیت ہے یہ، اللہ رب العزت پھیر دیتا ہے اس کا دل، اور وہ انشاءاللہ پھر وہ بالکل نیک اور صالح ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو جی، ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، جی جو مرضی رشتہ ہو، جس کے لیے مرضی آپ پڑھنا چاہیں، اس کو یہ کم از کم جو ہے آپ نے یہ 10 دن پانی پلانا ہے، 10 دن اس بندے کو پلانا ہے۔ یہ جو دم کر کے پانی آپ نے پلانا ہے اس آیت کا، 10 بار آیت کو پڑھ کے گلاس کے اوپر دم کر کے اس کو آپ نے پلا دینا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیے گا کہ بدلتے ہوئے چہرے، بدلتے ہوئے سبحان اللہ، میرا رب کریم بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہدایت اسے دوں گا جو ہدایت مانگتا ہے، دولت دے دوں گا، رزق دے دوں گا، اولاد دے دوں گا بن مانگے، لیکن ہدایت اسے دوں گا جو مانگے گا ہدایت۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی بالکل، پڑھ لیجئے نا سورہ بقرہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب بس، اب باقی انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اوکے جی، اللہ حافظ جی، ناظرین کو بھی اللہ حافظ جناب، جزاک اللہ خیر۔